الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تفسیر قرآن میں سورہ حجرات کی تفسیر کی یہ 7ویں مجلس ہے. اس سے پہلے الحمدللہ 6 مجلسیں اس سورہ شریفہ کی تفسیر کی ہو چکی ہیں، اور ہم نے شروع عرض کیا تھا کہ اس سورہ شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے اسلامی معاشرے کے بہترین اصول بیان فرمائے ہیں کہ اگر ان کو معاشرے میں زندہ کر دیا جائے اور ان چیزوں سے بچا جائے جن سے روکا ہے اور جن کے کرنے کا حکم دیا ان کو کر لیا جائے تو ہمارا معاشرے کی 100% اصلاح ہو جائے اور اسلامی پاکیزہ معاشرہ قائم ہو کر ساری دنیا ملک اور محبت کا چمن اور گہوارہ بن جائے. تو معاشرے کی اصلاح کے لیے اب تک جو اوپر کی آیات میں جو 12 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے، تقریباً 14 اصول بیان کیے گئے تھے. آج کی تلاوت کردہ آیت الحمدللہ یہ آیت نمبر 13 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست بنیادی اصول بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سارے انسان جو ہیں وہ ایک ماں باپ کی اولاد ہیں. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں. سارے انسان انسانی بھائی ہیں، اور جو خاندان، قبیلے اور برادریاں ہیں یہ صرف تعارف اور پہچان اور شناخت کے لیے اللہ رب العزت نے بنائی ہیں، ورنہ در حقیقت سب کا شجرہ نسب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے. تو پھر جب سب انسانی بھائی ہیں تو انسانی ہمدردی، انسانیت کے نام پر سب سے ہمدردی، محبت اور پیار ہونا چاہیے، اتفاق ہونا چاہیے. کسی کو کوئی حقیر ذلیل نہ سمجھے. جیسے بھائی ہوتے ہیں سگے، ایک ماں باپ کی اولاد، تو ایسے ہی سارے انسان انسانی بھائی ہیں، تو کوئی کسی کو حقیر اور ذلیل نہ سمجھے. دراصل بات یہ ہے کہ اکثر غیبت اور طعن اور تشنیع اور عیب جوئی کا جو منشا ہوتا ہے، کسی کو طعنہ دینا، کسی کی برائی بیان کرنا، کسی کا عیب تلاش کرنا، کسی کی غیبت چغلی کرنا، اس کا منشا دراصل تکبر ہوتا ہے کہ انسان اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، دوسرے کو حقیر اور ذلیل سمجھتا ہے، چھوٹا سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے. اور اسی سے پھر برائیاں جنم لیتی ہیں. جو کوئی آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کے طعن و تشنیع کرتا ہے، عیب جوئی کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنے کو بڑا سمجھ رہا ہے. دیکھو حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا جب تیار ہوا اور وہ ڈالی گئی، اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا فرشتوں کو، تو فسجد الملائکۃ الا ابلیس. فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا. اس کا منشا کیا تھا؟ اس نے خود کہا قرآن میں، اللہ نے اس کو نقل فرمایا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. اپنے کو بڑا سمجھا. تو یہ اپنے کو بڑا سمجھنا یہ شیطانی خصلت ہے، یہ شیطان کا مادہ ہے. آدم علیہ السلام کو اس نے اپنے سے کم سمجھا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا. پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مردود ہو گیا. تو اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے اسی کو فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو،
انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تمہارے اندر خاندان اور قبیلے جو بنائے ہیں، یہ ذات اور برادریاں اور قبیلے جو بنائے ہیں یہ اس لیے بنائے کہ لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو، تمہاری معرفت اور شناخت کے لیے۔ لیکن یہ بنیاد جو ہے کوئی کسی کو حقیر سمجھنے کی، اور اللہ کے یہاں جو ہے یہ بنیاد نہیں ہے کہ اللہ کے یہاں کوئی بڑا ہو جائے، یہ خاندان اور قبیلے کے اعتبار سے اللہ کے یہاں کوئی معیار نہیں ہے بڑائی کا، بلکہ اللہ کے یہاں بڑائی اور عزت کا معیار کیا؟ اگلے حصے میں اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تم میں سے زیادہ باعزت اللہ کے نزدیک وہی ہے جو تم میں زیادہ متقی پرہیزگار ہے۔ شیخ الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ اتقاکم کا ادب سے فرمایا، جس کے اندر ادب ہے، جس کو ادب بڑا ہے وہ اللہ کے نزدیک بڑا ہے، سب کا ادب کرتا ہے، لحاظ کرتا ہے، اس کے اندر خوف خدا ہے، تقوی پرہیزگاری ہے، تو ایسا شخص اللہ کے نزدیک باعزت ہے، اور جس کے اندر جتنا ادب اور تقوی اور پرہیزگاری ہوگا اتنا ہی وہ باعزت ہے اللہ کی نظر میں۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کچھ جانتا ہے اور خبردار ہے، ہر ایک چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی بہت سے لوگ کہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کیا پتا میں اپنے دل میں کیا رکھ رہا ہوں، اللہ نے فرمایا علیم، اللہ تو جان رہا ہے اور باخبر بھی ہے، وہ دلوں کے بھید سے بھی باخبر ہے، کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے مت سمجھ لینا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں جان رہا، کوئی نہیں سن رہا، وہ دل میں خیال اور وسوسہ آنے سے پہلے جانتا۔ اب اس مختصر ترجمے کے بعد اس کی تفسیر ذرا سمجھیے۔ اللہ نے یہاں فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، یہاں سارے انسانیت کو خطاب ہے، سارے انسانوں کو خطاب ہے۔ شیخ العلامہ القدر نے اس کا ترجمہ فرمایا اے آدمیوں، یعنی آدم کی اولاد، اے آدم کی اولاد، سارے آدمیوں کو جو آدم علیہ السلام کی اولاد سے ان کو حکم ہو رہا، ان کو بارے میں اعلان ہو رہا ہے کیا؟ کہ انا خلقناکم، ہم نے تم کو بنایا، ہم نے تم کو پیدا کیا، کس سے؟ من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے، یعنی آدم علیہ السلام باپ اور ماں حوا علیہ السلام سے۔ کیا فرمایا؟ کہ ایک ماں باپ سے تم کو بنایا ہے، تو پھر تمہارے اندر بڑائی، تعلی، تکبر، کسی کو حقیر سمجھنا، کسی کو ذلیل سمجھنا، یہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اصل میں عزت جو ہے وہ انسان کا بڑا یا چھوٹا ہونا نہیں ہے، ذات پات اور خاندان اور نسب سے تعلق نہیں ہے اس کا، بلکہ یہ جو ہم نے خاندان، ذات، برادریاں، تعلق اور یہ سب چیزیں بنائی ہیں، یعنی شیخ، سید، مغل، پٹھان، انصاری، عثمانی، یہ سب ہم نے اس لیے بنائی ہے لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ورنہ حقیقت میں سب کا سلسلہ جا کے ملتا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے ہی، ماں حوا سے ہی، تو اس لیے سب کے باپ ایک ماں ایک، پھر کیسے اونچ نیچ کا معاملہ؟ تاکہ تم پہچان سکو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ایک دوسرے کو پہچاننے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اگر یہ خاندان، قبیلے، برادریاں نہ ہوتی تو ایک دوسرے کو پہچاننے میں بڑی دشواری ہو جاتی۔ اب مثلا ایک نام کے کئی سارے لوگ ہیں، محمد یوسف نام کے ایک بستی میں کئی لوگ رہتے ہیں، اب کوئی آدمی آیا، انہوں نے پوچھا بھائی ہمیں ان سے ملنا ہے، اب کون سی یوسف سے پتہ نہیں لگتا، اب اگر وہ بتا دے گا جی انصاریوں میں، سیدوں میں یا فلاں میں، یا اسی طرح سے خاندان کو کہہ دے گا بھائی فلاں کے خاندان میں، فلاں کے خاندان میں، تو آسانی سے پتہ لگ جائے گا ہاں بھائی فلاں ہے، تو آسانی سے آدمی اس کو پہچان لیتا ہے۔ اسی طرح اور بھی چیزیں ہیں آپس میں ایک دوسرے کے پہچاننے کی، تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ ہم نے اس لیے بنائی ہے خاندان، قبیلے، کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ورنہ کوئی اور مقصد نہیں، اس پہ عزت کی بنیاد نہیں ہے، بڑائی کی بنیاد نہیں ہے، کوئی بڑے خاندان میں پیدا ہو گیا، کوئی مالدار میں، بادشاہ کے یہاں پیدا ہو گیا،
کوئی شیخ سید مغل پٹھان میں پیدا ہو گیا، کوئی انصاری اور عثمانی اور سلمانی میں پیدا ہو گیا، تو اس سے آدمی چھوٹا یا بڑا نہیں ہو جاتا ہے۔ ہاں ایک الگ چیز ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو شرف عطا فرما دے کہ وہ جو ہے کسی اچھے خاندان میں پیدا ہو، یعنی جس کی عملی حالت اچھی ہو، یا کسی نبی کی اولاد سے ہو، تو یہ اس کی طرف سے ایک شرف ہے، لیکن یہ بنیاد نہیں ہے۔ اس لیے روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت ذکر حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، بیٹی اس بھروسے مت رہ جانا کہ میں خاتم الانبیاء امام الانبیاء کی بیٹی ہوں، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں، وہاں تو اپنا عمل کام دے گا، اس لیے جو ہے وہاں خاندان نسب نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اونچ نیچ والی چیزیں جو ہیں یہ ہمارے یہاں معیار نہیں ہے عزت کا، کامیابی کا۔ ہماری رضا کا معیار جو ہے وہ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ جس کے اندر جتنا تقوی اور پرہیزگاری ہوگا، خوف خدا ہوگا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل ہوگا، دین اسلام پر عمل ہوگا، قرآن و سنت پر عمل ہوگا، جو جتنا نیک ہوگا، اس کی اچھی عادتیں ہوں گی، اتنا اخلاق ہوگا، اتنا ہی وہ اللہ کی نظر میں عزت والا ہے۔ اس لیے اللہ نے اصول ضابطہ بتا دیا کہ عزت کا معیار اللہ کے نزدیک تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اب جس کا جتنے تقوی ہو، جس کے اندر جتنی پرہیزگاری ہو، جتنی نیکی ہو، اتنا ہی اللہ کے نزدیک وہ بڑا ہے۔ اور تقوی پرہیزگاری کا مطلب صرف نوافل نماز اور تسبیح پڑھنا نہیں ہے، ذکر و مراقبہ نہیں ہے، بلکہ اس کا اخلاق بھی اچھا ہو، کردار بھی اچھا ہو، حقوق اللہ حقوق العباد دونوں میں اچھا ہو، وہ لوگوں کے حق نہ مارتا ہو، لوگوں کے اچھا اخلاق رکھتا ہو، بڑائی سے تکبر سے پیش نہ آتا ہو، اس کی زبان گندی نہ ہو، غیبت چغلی سے بچا ہوا ہو، دوسروں کو حقیر ذلیل نہ سمجھتا ہو، تو توازن سے رہتا ہو، ایسا شخص اللہ کے نزدیک جو ہے متقی پرہیزگار اور باعزت، وہ باعزت ہے کیونکہ یہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ تو اس کے علاوہ میرے عزیزوں کوئی اور معیار نہیں ہے۔ ایمان اور تقوی ایمان کے ساتھ ہی ہوتا ہے، ایمان کے بغیر تقوی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں آج ہم تو جب سے پیدا ہوئے کسی کا یہ نہیں کیا پھر یہ کیوں ہو رہا؟ اللہ نے 27 پارے میں فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اپنی پاکیزگی بیان نہ کرو، بے شک اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ کون زیادہ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ تو اس لیے ہم اس سے بچنا چاہیے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ جاننے والا اور باخبر ہے کہ کسی کو پتہ نہیں، اپنی محفلوں میں کسی کی برادری کے حد تک ہو رہی، کسی خاندان کی غیبت ہو رہی، کسی فرد کی غیبت ہو رہی، اسے حقیر ذلیل سمجھا جا رہا ہے، سوچ رہا ہے یہ تو فلاں ہے، یہ چھوٹی برادری کا ہے، بڑی برادری کا، یہ فلاں خاندان کا، تو سمجھ لو اگر اس کے سامنے نہیں کہہ رہا ہے، کہیں اور کہہ رہا ہے، تو اللہ تو سن رہا ہے، یا تمہارے دل کے اندر یہ باتیں ہیں نہیں کہہ پاتے ہو، تو خبیر وہ تو باخبر ہے دل کے حالات سے بھی، علیم جاننے والا ہے دل کے بھیدوں کو، علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے حالات کو بھی پوری طرح جاننے والا ہے، آنے سے پہلے جانتا ہے کیا وسوسہ آ رہا ہے۔ تو اس لیے یہ مت سمجھنا کسی کو معلوم نہیں، اللہ کو تو معلوم ہے۔ اگر تم نے دل میں بھی یہ بات رکھی تو اللہ کے پکڑ ہوگی اور تم اس سے جو ہے ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ چنانچہ میں نے عرض کیا کہ شیطان کی ذلت اور رسوائی کا سبب یہی بنا کیونکہ بنیادی جو گناہ ہیں کبر اور تکبر، میرے عزیزو یہ بڑا خطرناک ہے۔ مختلف اقوال ہیں، کسی نے کہا 8 لاکھ سال، کسی نے کہا 11 لاکھ سال، کسی نے اور بھی زیادہ 16 لاکھ سال تک بیان کیے ہیں کہ شیطان نے اتنی لمبی عبادت کی، مگر ایک جگہ تکبر کر کے کہہ دیا نا خیر من، میں بہتر ہوں، تو کیا ہوا؟ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ تکبر عزازیل را خار کر، بزندان لعنت گرفتار کر، کہ شیطان جو تھا، ابلیس جو تھا، اس کو تکبر نے ہلاک کر دیا اور ذلت و رسوائی کے قید خانے میں اس کو قید کر دیا۔ تو اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ حدیث پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ ریا اور ردائی، بڑائی میری چادر ہے، ہاں جو اس کو مجھ سے کھینچے گا میں اسے بتتو، میں اسے پھاڑ دوں گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا اس کے۔ تو کبھی آدمی باعزت ہو ہی نہیں سکتا تکبر کرنے والا۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَمْشِ وَقْصِدْ فِي مَشِيكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز بھی پست رکھو، چلنے میں بھی میانہ روی اختیار کرو، کیونکہ تیز آواز بولنا یہ گدھے کی آواز ہے،
اور ایسی آپ اکڑ کے چلنا یہ متکبرین کی چال ہے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. زمین میں اکڑ کے نہ چلو, تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے اور طاقت اور قوت اور بڑائی میں پہاڑوں کے برابر نہیں ہو سکتے. پہاڑوں کی مضبوطی دیکھو, لیکن ان کا حال بھی یہ ہے کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. وہ بھی اللہ کے خوف سے, وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, اللہ کے خوف اور ڈر سے وہ بھی کانپ جاتے ہیں اور ان کے اندر سے بھی پانی کے چشمے پھوٹ آتے ہیں اور ان کی بڑی بڑی چٹانیں خوف خدا سے لڑک کر نیچے آ جاتی ہیں. تو یار تمہارے اندر یہ چیز نہیں, تم پہاڑوں سے کے برابر مضبوط تھوڑی ہو جاؤ, زمین کو پھاڑ نہیں سکتے تم, تو پھر کیسا اکڑ, کیسا تکبر. اس لیے حدیث میں آتا کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر اکڑ اور تکبر ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ وہ جہنم میں تپا کر پاک نہ کر دیا جائے. اسی لیے اس سے بچنا چاہیے, اللہ محفوظ فرمائے. اور پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں حجۃ الوداع میں آپ نے وہاں اعلان فرما دیا, اس وقت 1.25 لاکھ کا مجمع تھا, اللہ اکبر. اور اس دور میں 1.25 لاکھ کا مجمع ہو جانا, جبکہ نہ میڈیا ہے, نہ فون ہے, نہ کچھ ہے, یہ ایک بہت بڑا مجمع تھا اپنا آپ میں اس وقت. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور آپ کی قربانی کی جو ہے شہادت ہے وہ 1.25 لاکھ کا مجمع, کہ ایسے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1.25 لاکھ کا مجمع اکٹھا فرمایا اللہ کے فضل سے آپ کے جانثار. تو آپ نے وہ اعلان کر دیا کیا کہ خوب سن لو کہ ہر آدمی کا جو ہے وہ جان مال اور خون حرام ہے دوسرے پر, کہ اس کی عزت سے کھیلے, اس کی جان سے کھیلے, اس کا خون بہائے, اس کے مال سے کھیلے, یہ بالکل حرام ہے. ہر ایک کی عزت کرنا لازم ہے. اور ایسی خوب سن لو, کسی عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر فضیلت نہیں, کسی کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر فضیلت نہیں, بالکل فضیلت نہیں. خاندان اور علاقوں کے اعتبار سے فضیلت نہیں ہے, کالے گورے کے اعتبار سے, مالدار اور حکومت کے غریب کے اعتبار سے, اور حکومت اور رعایا کے اعتبار سے کوئی کسی کو عزت نہیں. الا بالعمل الصالح التقوی, ہاں جس کا نیک عمل اور تقوی کے بنیاد پر عزت ہے, اور جس کے اندر نیک عمل ہے اور تقوی ہے وہی عزت والا ہے اللہ کے نزدیک, نہیں تو اس کی عزت نہیں ہے, چاہے وہ کتنے بڑا خاندان اور کتنے بڑا حاکم ہو. اسی کو اللہ نے یہاں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, بے شک تم میں سب سے بڑا وہ ہے اللہ کے نزدیک عزت کے اعتبار سے جو جتنا زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. تو بہرحال اس آیت شریفہ کے اندر یہ 15واں اصول اصلاح معاشرہ کا یہ بیان کیا گیا کہ جو ہے کسی کو حقیر ذلیل نہ سمجھو, تم سب ایک ماہوار باپ آدم علیہ السلام کے اولاد ہو, کسی پر کسی کو کوئی فضیلت نہیں ہے. خاندان قبیلے تو تمہاری صرف تعارف اور شناخت اور پہچان کا ذریعہ ہیں, اس سے آگے کوئی بات نہیں ہے. ہاں عزت کا معیار تقوی اور پرہیزگاری ہے, بس جو آدمی تقوی پرہیزگاری اختیار کرتا ہے وہ باعزت ہے اللہ کے نزدیک, نہیں تو نہیں. یہ اسلامی معاشرے کا ایک بہترین اصول ہے. اگر ہم آج اس کو اپنے معاشرے میں رائج کر دیں تو یہ محبتوں کا گہراوارہ بن جائے. آج افسوس کے ساتھ اور صد افسوس یہ بات کہنی پڑ رہی ہے, مسلمان بھی اس چیز میں لعنت میں گرفتار ہو گئے. علاقائی اعتبار سے ہم اچھے ہیں اور رنگ روپ کو دیکھنے لگے, اپنی ذات برادریوں کو دیکھنے لگے, خاندانوں کو دیکھنے لگے, اپنے کو اعلیٰ دوسرے کو حقیر ذلیل سمجھنے لگے. خوب سمجھ لو یہ بڑی برائی ہے اور انسان کو جہنم میں لے آتی ہے. اور یہ تکبر جو ہے یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا ہے, دنیا میں بھی ذلیل کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی. وہ جب تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک وہ اس سے پاک نہ ہو جائے, جہنم میں جانا ہی پڑے گا متکبر کو. یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے تکبر ہوتے ہوئے. اس لیے بھائی میرے عزیزوں اس بات کا سبھی خیال کرو, یہ خاندان برادریاں اونچ نیچ کی باتیں چھوڑو اور سب کو ایک نظر سے دیکھو کہ انسانیت ایک خدا کی بڑی عظیم نعمت ہے. اللہ نے ایک جگہ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, بے شک ہم نے آدم کے اولاد کو باعزت بنایا ہے. تو بنی آدم فرمایا, وہاں پر کوئی خاندان قبیلے کا نام نہیں لیا, یہاں پر صاف بات فرما دی گئی کہ اولاد آدم کو ہم نے باعزت اور مکرم بنایا ہے. تو اللہ تو فرما رہا ساری اولاد آدم جو ہے وہ عزت اور باب اور مکرم ہے, اور ہم خاندان قبیلوں میں بٹ کر حقیر اور ذلیل سمجھنے لگے تو خدا کے ساتھ بغاوت نہیں, خدا کے قرآن کا یہ عملی انکار نہیں, پھر ہم کہاں جائیں گے؟ اس لیے ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے مومنین ایک جسم کے مانند ہے, یہ ہے کہ جسم کا کوئی عضو کٹتا ہے تو
دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن آج کہاں کہاں کیا ہو رہا ہے اور ہمیں احساس بھی نہیں، اور ہم خود جو اس خاندان برادری پر لڑ جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر جو ہے انسانیت کا سوال ہے، ہم کسی کو اس اعتبار سے حقیر ذلیل نہ سمجھیں کہ یہ فلاں خاندان فلاں برادری میں ہے، اور ہمیں تقوی پرہیزگاری کو سامنے رکھنا چاہیے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھنا چاہیے کہ یہی عزت کا معیار ہے۔ تو یہ 15واں اصول اس آیت شریفہ میں یہ ہوا کہ سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، اور کسی کو حقیر ذلیل نہیں سمجھنا۔ عزت کا معیار تقوی اور پرہیزگاری ہے، اس کو ہم اپنے عمل میں لائیں، معاشرے میں رائج کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك نبيك وحبيبك وسيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا الأمين الكريم عليه التحية والتسليم برحمتك يا أرحم الراحمين.